حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگیں، محمد کو اندر بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئیں تو طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہو گئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوق در جوق اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے من و عن ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں تو نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں کہ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبے کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس کی اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو ان ابھی کعبہ کے پاس سے جو جوان گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہے اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دو چار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا تو ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں۔ میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو وداع کر جاؤں۔ لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل میں فکر مند۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد،
قریش کا تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کے غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم اونٹ پر بیٹھے ہیں، اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوتا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی روایات سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھی، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کس طرح حضور اکرم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئی اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ میسرہ نے کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دیکھ کر چلے گئے ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ دیکھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول کے پاس بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے جس سے حضرت خدیجہ کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد برقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے اور ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ کے یہ نسائے اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتے تھے۔ نیز یہ بھی سنتی تھی کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے اور اس حوالے سے انہوں نے برقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ کی صداقت اور دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور برقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں آئیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے
बड़ी सआदत क्या होगी कि आपकी ज़ौजियत के रिश्ते से मुंसलिक हो जाऊं। चुनांचा सिद्दीक़ा ताहिरा और मुताहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बिलवास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भेज दिया। आपने अपने चचाओं को मज़कूरा रिश्ते के सिलसिले में आगाह फरमाया, जिसके बाद आपके चचा हज़रत हमज़ा रसूलुल्लाह के साथ हज़रत खदीजा ख़ुवैलद वालिद ख़ुवैलद बिन असद के पास रिश्ता लेकर आए। मुताबिक रवायत इब्न इसहाक़ के कौल के मुताबिक हज़रत खदीजा के वालिद का इंतकाल हो चुका था। हज़रत हमज़ा रिश्ता लेकर हज़रत खदीजा के चचा अमर बिन असद के पास तशरीफ़ लाए। रिश्ता तय पाने के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा और हज़रत खदीजा के निकाह की तकरीब हज़रत खदीजा के घर में मुनक्किद हुई। चुनांचे अबू तालिब के खुतबा निकाह पढ़ने के बाद हज़रत खदीजा के चचाज़ाद भाई अमर बिन असद ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये जुमला कहा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आली नसब और मुअज़्ज़ज़ जवान मर्द, और हज़रत खदीजा का निकाह आपसे कर दिया। इस निकाह का महर 12.5 औकिया चांदी मसावी 500 दिरहम तय हुआ। आजकल इसका वजन 131 तोला 3 माशा चांदी बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम अज़वाज मुताहरात और साहिबजादियों का महर यही रखा, सिवाय उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के। आपका महर शाह हबशा नजाशी ने अपने पास से कई गुना ज़्यादा अदा किया था। निकाह के बाद आपने वलीमे का एहतमाम फरमाया और ऊँट ज़िबा करके लोगों को दावत खिलाई। शादी की पहली रात हज़रत खदीजा हुज़ूर से हम बिस्तर ना हुई, बल्कि पूरी रात शुक्राने की इबादत करती रहीं। मक्का की वादी में खामोशी फैली हुई थी। पहाड़ों पर रात का साया था और सितारे आसमान पर ऐसे झिलमिलाते थे जैसे ज़मीन पर होने वाले एक नए आगाज़ को देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए। काबा के गिर्द हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। ये रोशनी सिर्फ चिरागों की न थी, बल्कि दुआओं और बरकतों की रोशनी भी थी। आज मक्का में एक ऐसा निकाह हुआ था जो आने वाले ज़मानों के लिए रोशनी का मीनार बनने वाला था। अस्सादिकुल अमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून हज़रत खदीजा बिनते ख़ुवैलद। हज़रत खदीजा अपने कमरे में बैठी थी। चिराग की मद्धम लो उनके चेहरे पर साया डाल रही थी। वो सोच रही थी, ज़िंदगी ने सब कुछ मुझे दिया, दौलत भी, इज़्ज़त भी, शोहरत भी। लोग मुझे मक्का की सबसे कामयाब औरत कहते हैं, मगर आज दिल के अंदर जो सुकून है वो पहले कभी नसीब नहीं हुआ। आज मेरा दिल मुतमईन है क्योंकि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता किया है। उनके दिल में खुशी के साथ हल्की सी घबराहट भी थी। ये घबराहट मोहब्बत की थी। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती जाती, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने सबसे बरगज़ीदा बंदे का शरीके हयात बनाया। इसी दौरान कदमों की आहट आई, दरवाज़ा खुला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा नूर से दमक रहा था और निगाहें झुकी हुई थी। वो वक़ार और सुकून के साथ चलते हुए कमरे के वस्त में आए। उनके आने से कमरे की फ़िज़ा बदल गई, जैसे चिराग की लोर और रोशन हो गई हो, जैसे हवा नर्म और ठंडी हो गई हो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नज़रें उठाकर देखा तो दिल धड़कने लगा। ये वही हस्ती थी जिन्हें मक्का वाले अमीन कहते थे, जिन पर दुश्मन भी एतमाद करते थे। आज वही हस्ती उनके शरीके हयात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वज़ू फरमाया। पानी के कतरे चेहरे पर और हाथों से बहकर ज़मीन पर गिर रहे थे और रोशनी के मोतियों की तरह चमक रहे थे। वज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाए नमाज बिछाई और 2 रकत नफल के लिए खड़े हो गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नर्म लहजे में कहा, क्या मैं भी आपके साथ शरीक हो सकती हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मोहब्बत से जवाब दिया, हाँ खदीजा, अल्लाह के सामने हम दोनों एक साथ झुकेंगे। दोनों ने एक साथ नमाज अदा की। कमरा तस्बीह और दुआ की आवाज़ों से भर गया। ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते भी शरीक हो गए हों। ये लम्हा दुनियावी न था, यह आसमानी था। नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए। उनकी आवाज़ नर्म और दिल को छू लेने वाली थी। ऐ अल्लाह, हमारे इस घर में बरकत अता फरमा। खदीजा को मेरे लिए बाइसे सुकून बना और मुझे उनके लिए बाइसे रहमत। हमें नेकी पर जमा रख और नेकी पर ही जुदा करना। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और शुक्र के थे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे अपनी सबसे महबूब हस्ती का साथ दिया। मुझे उनकी खिदमत और मददगार बना दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट में नरमी और वक़ार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए रहमत बनाया है। हज़रत खदीजा ने कहा, ए अबुल कासिम, मैंने दुनिया को देखा है, इज़्ज़त भी, दौलत भी, मगर आज दिल को जो सुकून मिला है वो पहले कभी नहीं मिला। तुम सच्चे हो, अमानतदार हो, मुझे फ़ख्र है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मुकालमे छोटे थे, मगर उनमें दिल की सच्चाई और मोहब्बत की गहराई थी। ये सिर्फ अल्फाज ना थे, ये 2 दिलों का अहद था। रात गहरी होती जा रही थी। चिराग की लूट कभी तेज़ होती, कभी मध्यम। बाहर पहाड़ों पर खामोशी थी। कमरे में 2 दिल करीब आ चुके थे। अल्फाज कम थे, मगर दिलों की गुफ्तगू ज़्यादा थी। कभी खामोशी छा जाती, कभी एक दूसरे की मुस्कुराहट सब कुछ कह देती। वो लम्हे ऐसे थे
کہ وقت ہمسا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دل میں کہا میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کے ساتھ گزاروں گی، ان کی خوشی میری خوشی ہوگی، ان کا غم میرا غم ہوگا، اور اگر یہ کسی مشن کے لیے اٹھیں گے تو میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا دل، سب کچھ ان پر قربان کر دوں گی۔ یہ صرف سوچ نہ تھی بلکہ آنے والے برسوں میں یہی حقیقت بن گئی۔ انہوں نے اپنی دولت اسلام پر قربان کی، اپنے سکون کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اور ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سہارا بنی۔ اس رات کی خاموش دیواریں آنے والے وقت کی گواہ بن رہی تھیں۔ یہی گھر وہ مقام بنا جہاں پہلی وحی اتری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز اٹھا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ یہی وہ خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلی رات محض ایک شادی کی رات نہ تھی، یہ ایک ایسی داستان کا آغاز تھی جس نے دنیا کی تاریخ بدلنی تھی۔ یوں وہ پہلی رات گزری، نہ کوئی شور، نہ کوئی دنیاوی جشن، صرف ایک چراغ جل رہا تھا، ایک کمرہ سکون میں ڈوبا تھا، اور دو دل ایک دوسرے کے قریب ہو کر اللہ کے حضور شکر بجا لائے تھے۔ یہ رات تھی روشنی کی رات، ایک ایسا آغاز جو آنے والے زمانوں میں محبت، قربانی، اثار اور ایمان کا سب سے روشن باب بننے والا تھا۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔